بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ مجھے وہ عجیب باتیں نہیں بتاؤ گے جو تم نے حبشہ کے ملک میں دیکھیں؟ ان میں سے کچھ نوجوان افراد نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سنائیں گے۔ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے ان کی ایک راہب بڑھیا گزری جس نے سر پر پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ان میں سے ایک جوان لڑکے کے پاس سے گزری تو اس نے اس راہبہ کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گری، اس کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ جب وہ اٹھی تو اس شریر لڑکے کی طرف مڑ کر بولی، ارے دھوکے باز، تجھے تب پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کرسی رکھے گا اور تمام پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا اور انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کل قیامت کو اس اللہ کے پاس میرا تیرا معاملہ کیسے طے ہوتا ہے۔ راوی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر پاک کرے گا جن میں طاقتور سے کمزور کو حق نہیں دلوایا جاتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی فرض نماز ہے۔ اگر اسے پورا ادا کیا ہوگا تو باقی نمازیں اس کے لیے نفل لکھ دی جائیں گی۔ اگر انہیں پورا نہیں ادا کیا گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو کیا تمہیں میرے بندے کے کوئی نفل ملتے ہیں؟ اس نے اپنے فرائض میں جو کوتاہی کی تھی وہ ان نوافل سے پوری کرو، پھر دوسرے اعمال کا حساب بھی اسی انداز سے ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کے پیغام کو پوشیدہ رکھو، پھر تم وضو کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرو، پھر جو تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اتنی نماز ادا کرو، پھر اپنے پروردگار کی حمد اور بزرگی بیان کرو، پھر یہ کہو، اے اللہ، بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو علم رکھتا ہے اور میں علم نہیں رکھتا، تو غیوب کا بہت زیادہ علم رکھنے والا، اگر تم فلاں عورت کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ میرے لیے میری دنیا اور میری آخرت میں بہتر ہوگی، یہاں آدمی اس عورت کا نام لے تو اس عورت کو میرے حق میں طے کر دے۔ راوی کو شک ہے، شاید یہ الفاظ ہیں، اسے میرے مقدر میں کر دے۔